اب نزول قرآن کے زمانے میں جب یہ کہتا ہوں نزول قرآن کے زمانے میں تو میں ڈرتے ڈرتے میرے اندر بیک مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں جب لوگوں کے خیالات مختلف ہوئے، قدریہ جبریہ وجود میں آ گئے، کہیں کوئی حشویہ وجود میں آ گئے، وہ پتہ نہیں کتنی جس کو کہتے ہیں نا بیماریاں ظاہر ہو گئیں. جیسے فزیکل بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح انٹیلیکچول بیماریاں ہوتی ہیں، وہ مینٹلی بیماریاں ہوتی ہیں. یہ تو سائیکالوجسٹ جو ہے نا ان کا یہ موضوع ہوتا ہے کہ قرآن وہ مینٹلی اور النس جو ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے. تو بنو عباس کے زمانے میں وہ جو النس تھیں، وہ جو مینٹل ڈسٹربنگ تھی کچھ لوگوں کے اندر وہ ظاہر ہوئی، اور پھر لوگوں نے جو اس وقت کے ڈاکٹر اور حکیم تھے انہوں نے اس کا علاج کرنا چاہا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ بنو عباس کے زمانے میں جو النس تھی نا وہ زیادہ فوکس اس کے اوپر چلا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے پھر قرآن فہمی جو تھی، جو ذوق قرآن تھا، اس کو پس پشت ڈال دیا اور صرف وہ جو وقتی بیماری تھی نا اس کے اوپر سارا ہی فوکس کر دیا. اور وہ جو نزول قرآن کے زمانے میں اس کا حسن تھا اس کے اوپر ایک حساب سے پردہ پڑ گیا. اس لیے جب میں یہ لفظ بولتا ہوں نا نزول قرآن کے زمانے میں تو میں اصل میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہوتا ہوں، اس کو وکھرا کر رہا ہوتا ہوں اس کو، کیونکہ جب ہم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو اہل علم ہیں وہ کس قدر زور دیتے ہیں اس کووڈ کے جو ہے نا انجیکشنز کے لیے کہ یہ کووڈ ختم کیا جائے. ہاں وہ کووڈ کا تو چلو کسی حد تک علاج ہوتا ہے، ختم تو خیر وہ نہیں ہوتا، علاج ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو پیچھے والا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ ذرا پردے کے اندر چلا جاتا ہے. اس لیے نزول قرآن کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمانے کا مطلب یہ ہے کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے سے ذرا پیچھے چلے جائیں. اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ایک تو ذوق قرآن ملتا ہے، قرآن کی لینگویج کی طرف بندے کی توجہ ہوتی ہے، اور وہ جو قرآن کو ہم کہتے ہیں نا، کہتے نہیں، کلیم نہیں ہے، اس کے اوپر ہم پروف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ پروف کیا کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ معجزہ ہیں، قرآن کی خبریں معجزہ ہیں، اور قرآن کا اسلوب معجزہ ہے، اور قرآن کی آیتوں کی جو سیٹنگ ہے نا یہ معجزہ ہے. یہ جو آیت ہے ایک ایک آیت معجزہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ مجھے یہ یاد آ گئی بات کہ عرب پہلے آیت لفظ تو استعمال کرتے تھے، اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ ایک سپر نیچر کے لیے، یعنی جو عقل سے اوپر بات ہو کہ آیا ہو، حیران کن بات ہے یہ، واو، اس معنی میں کہ، اور وہ کسی اور چیز کی وہ خبر دے، ان معنوں میں وہ آیت کا لفظ استعمال کرتے تھے. جب عربوں کا ہم لٹریچر دیکھتے ہیں تو اس میں انہی معنوں میں آیت کا وہاں معنی ہوتا ہے. اور قرآن جس الفاظ میں یہ ہے کہ 5 جملے ہوں اور 5 جملے یا 10 جملے ہوں، ان کو جوڑ دیا جائے، اور پھر پہلے ایک سرکل ہو، پھر دوسرا سرکل لگا دیا جائے، اور اس کے اندر وہ جو سینٹنسز کو جوڑا گیا ہے، جوڑ کر جو وہ ایک چیز بنائی گئی ہے نا سرکلوں کے اندر، اس کو آیت کہنا یہ قرآن کریم کا ایک نیا اسلوب تھا، یہ اس کی نئی نعمت تھی جو قرآن نے دی ہے، اور اس کو آیت کہا گیا ہے. مگر عربوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ تم نے ان الفاظ کے جڑے ہوئے الفاظ کو تم نے آیت کیسے کہہ دیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اس کو جو آیت کہا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے،
اور وہ معنی اس کے اوپر فٹ آ رہا تھا اور وہ بات درست ہو رہی تھی. اس آیت کا معنی ہے کوئی آیت بھی قرآن کی پڑھ لو تو وہ جو آیت ہے نا وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان بتائے گی, اس کے ہونے کا بتائے گی, اس کے علم کے بارے میں بتائے گی, اور قرآن کا معجزہ ہونے کے بارے میں بتائے گی. وہ الفاظ بنائیں گے اور انسانی عقل اس سے عاجز ہو جائے گی. جب یہ ساری چیزیں اس سے نکل رہی ہیں تو عرب پلاخا وہ بدو ہو یا وہ شہری ہو, وہ کس طرح سے یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آیت کا نام کیوں دیا ہے, مگر یہ قرآن کے تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا. جیسے میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ مالک یوم الدین, اس دن کے جزا کے دن کا وہ مالک ہے. اس اسلوب کے ساتھ عربوں کے سامنے ایک نئی روشنی تھی. اس معاملے وہ سارے معاملوں میں, بہت سے معاملوں میں وہ اندھیرے میں تھے, پر یہ بھی میں لینگویج کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ لینگویج کے اعتبار سے بھی وہ اندھیرے میں تھے, تو یہ بات سامنے آئی. اس طرح سے قرآن کریم کا جب نزول ہوا ہے تو نزول قرآن کا جب میں لفظ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حشویہ کو چھوڑ کر, قدریہ کو چھوڑ کر, جبریہ کو چھوڑ کر, یہ جتنے تھے اس زمانے میں, جہمیہ کو, نیم اٹ, روافظ, ان کو ذرا ایک طرف رکھ دیں کہ یہ نہیں ہے. فور اے ٹائم بینگ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے, ان سے تو دن رات واسطہ پڑتا ہے, ان کی باتوں کا جواب ہوتا ہے. انہوں نے قرآن سے غلط استدلال کیا ہوتا ہے اور اہل علم پھر ان کو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل کرتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے. لیکن کبھی تنہائی میں, اور وہ تنہائی وہ ہے نزول قرآن کا زمانہ, اور قرآن اس وقت کن کو ایڈریس کر رہا ہے, اور جن کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے اس سوسائٹی, اس ماحول میں چلے جائیں نا تو وہ ماحول ایک آیت کے اندر سے خود بخود بولتا نظر آتا ہے. اب اس کے لیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا میں ابن ابی حاتم کو دیکھتا ہوں, اچھا میں نا طبری کو دیکھتا ہوں, اچھا میں وہ نا فلاں کو مردویہ کو دیکھتا ہوں, وہ میں کا فلاں کو دیکھتا ہوں کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. نہیں, وہ اگر شہادت مل جائے, تائید مل جائے تو بہت اچھا. اگر ہر آیت کے بارے میں نہ ملے تو وہ آیت خود بول رہی ہوتی ہے کہ وہاں ماحول کیا ہے. میں نے اس کو نام دیا ہے ورڈ آف دا سٹریٹ, کہ وہ ورڈ آف دا سٹریٹ بھی آیت کے اندر ہوتے ہیں. ایک چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے اور دوسری چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد. ایک تو یہ حکم ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, یہ تو حکم ہو گیا, احکام میں سے ہو گئے. اب اس کے اندر چھپی ہوئی کیا بات ہے؟ چھپی ہوئی یہ بات ہے کہ اس وقت کی سوسائٹی یہ نہیں کر رہی تھی. وہ غلام کے بدلے غلام نہیں تھا, آزاد کے بدلے آزاد نہیں تھا. وہ اس کو چینج اوور کر رہے تھے کہ اگر کسی کا آزاد کسی نے قتل کر دیا, وہ کہتے تھے ہمارے غلام کو لے لو. یعنی وہ سوسائٹی کی ایک پکچر اس کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے. اگر تو ابن ابی حاتم لکھ دیں, اگر تو ابن جریر الطبری لکھ دیں تو بہت اچھا. اگر وہ نہ لکھیں تو تب بھی وہ بات اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے. یہ میں نا بڑی باریک اپنے بچے اور بچیوں سے ایک بات کر رہا ہوں. ہم عادی ہو گئے ہیں اس بات کے کہ اچھا یہ بات ہوئی ہے, کس نے کہا ہے, اچھا یہ روایت میں آئی ہے, کہاں ہے, اچھا کسی نے عبداللہ بن عباس سے آئی ہے, عبداللہ بن مسعود سے آئی ہے, ابی بن کعب سے آئی ہے, عبداللہ بن عمر سے آئی ہے, کیا ہے وہاں پر. اچھا اگر کوئی روایت اس بارے میں مل جائے, وہ ایک ٹھیک ہے, وہ روایت مل جائے تو تائید ہے. اگر نہ ملے, نہ ہو, بلکہ پہلی ٹرائی یہ کرنی چاہیے کہ آیت خود بولے. تو نزول قرآن کے زمانے میں جب حساب کی آیتیں آئی تھیں جن کے اندر لفظ حساب آیا تھا, تو وہاں پر جو سوالات تھے, جو لوگوں کے ذہن کی النس تھی, وہ جو مینٹلی النس تھی, اور وہ جو ہماری زبان میں غلط عقائد تھے, اور وہ سوسائٹی نے غلط